بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج VOP کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حضور بخش منگی. آج کا جو دن ہے وہ ولادت رسول ہے، آقا دو جہاں اور سرداروں کے سردار. آج کا دن ایک بہت بڑی اہمیت اجاگر کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے دن ہیں جو منائے تو جاتے ہیں مگر وہ صرف یہاں تک محدود ہے. مگر آقا دو جہاں کی ولادت کا جو دن ہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، فرشتے ہوں، انسان ہو، خواہ کوئی بھی چیز ہو، آج وہ خوشیاں منا رہی ہیں کیونکہ ولادت رسول ہے. آقا دو جہاں کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ ایک اہم شخصیت حضرت مولانا مولوی یار محمد سویانی صاحب، ان سے تفصیلات جانیں گے اور آقا دو جہاں کی ولادت کے حوالے سے روشنی پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں، جتنے بھی الفاظ ہوں، جتنی تعریف کرنی ہو ہم کریں وہ کم ہوگی. جی تو حضرت مولوی صاحب آپ بتائیے گا کہ آج کا دن ولادت رسول روشنی ڈالیں تاکہ اس دن کو لوگ جشن مناتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، کیا کیا تقریبات ہوتی ہیں اور کس طرح منانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا احمد العالمین. بڑی مہربانی آپ نے جو اس موقع دیا ہے سرکار کے خلاف بات کرنے کا، خوشی کے موقع پر آپ سے بڑی مہربانی شکریہ ادا کرتے ہیں. الحمدللہ 12 ربیع الاول جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے. یہ عید ساری عیدوں کی سردار عید ہے. پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب کے لیے خوشی کا باعث ہے. الحمدللہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جشن عید میلاد نبی دو جہان کے شوق و ذوق سے چاند کے منایا جاتا ہے. جیسے دنیا کے پوری قومیں منا رہی ہیں، اسی طرح ہم اپنے شہر کندکوٹ کی حیثیت سے جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق بھرپور کوشش کرتے ہیں کوئی بھی انسان سرکار کی رحمت سے محروم نہ رہے. اللہ پاک نے کیا فرمائے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب نے آپ کو بھیجا ہے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر. اس رحمت میں فقط مسلمانوں کا حق نہیں ہے، ہر مذہب والے کا حق ہے اس رحمت سے برابر ہو. ہماری سوچ یہی ہے پوری انسانیت اس رحمت اللہ عالمین کی خوشی میں حصہ دے اور اپنے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنائے. جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے آخری نجات ہے، ادھر بھی بڑی برکتیں ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو یہاں اس کا صلہ ملے گا. اس کے لیے ہمارا محنت ضائع نہیں جائے گی. جتنا وہ خوشی منائے گا اللہ پاک اس کے اوپر رحمت کرے گا. جو اللہ کا محبوب ہے اس کی خوشی منائیں گے، وہ بھی راضی ہوگا، ابھی بھی راضی ہوگا. اور اس کے لیے ملائک بھی دعائیں مانتے ہیں جو سرکار خوشی مناتے ہیں. الحمدللہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے جشن عید میلاد نبی کے سلسلے میں عظیم الشان جلوس مبارک جامع مسجد نورانی گلشن محلہ سے 9:30 بجے شروع ہوگا. شہر کے مختلف شہروں سے گھومتا ہوا اختتام پر جامع مسجد نور مصطفیٰ میں اور کندکوٹ میں ہوگا. زیادہ جلوس وہاں ٹھہرے گا، باقی گاڑیوں کے جلوس ہے وہ بس پر جائے گا، وہاں سے ہو کر خوشی منا کر پھر واپس جامع مسجد نور مصطفیٰ میں جمع ہوں گے. دوست یہاں ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ناز 5000 نظروں نے قدرت پیش کرتے ہیں. علماء کرام اس کی جو روشنی جاتے ہیں، اس کی نبی کے انسان میں لوگوں کو بتاتے ہیں اس کو سنا، اس کی زندگی حالات اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. اصل میلاد یہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن میں شاہداری کر رہا ہے. پورے انسانی میں قرآن ہے، خلق عظیم ہے محبوب کریم کا. ہم اس میں کرنا پڑتے ہیں، اس کی خوشی منا رہے ہیں. اصل یہی خوشی ہے کہ جیسے اس نے کیا ہے، جیسے اس نے فرمایا ہے اس پر ہم عمل کریں. کسی انسان کو دکھی نہ کریں، پوری مخلوق کا رحم کریں، ہر کے ساتھ صلہ رحمی کریں، نماز پڑھیں، سرکار پر درود پڑھیں، خوشی کا اظہار ہے. باقی جو خیر خراب ہیں اس کی خوشی میں جتنا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے گا. اسی سلسلے میں ہمارا الحمدللہ
12 ربیع الاول یہ عظیم شان جلوس ہوتا ہے. ویسے ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے 13 سے لے کر ہمارے میلاد کی ابتدا میں گاؤں میں محلوں میں مسجدوں میں 14 اگست سے رمضان شروع ہیں. آخری پروگرام ہمارا 2 جنوری 2017 میں پورا ہوگا. یہ ہمارا پیغام کا سلسلہ ہے. مرکز جماعت اہل سنت پاکستان کی طرف سے اسلامی ہمارے مرکز امیر ہے پیر عبدالخالق صاحب خانقاہ بھرتن شریف کے زیادہ نشین. ان کا بھی پیغام ہے. وہ بھی جنگ جل جاتے ہیں. ہمارے مرکز کریم جو ہیں یہاں گنج صاحب وہ بھی 30-40 روزانہ کھاتے ہیں مناتے ہیں. وہ پیغام دیتے ہیں زندگی سے اپناؤ جیسے ہمارے آقا نے اپنائی ہے. اسی لیے اصل مقصد یہ ہے اسوہ حسنہ میں فائدہ لیں. رحمت للعالمین پورے جہان میں رحمت ہے. اس کے نقش قدم پہ چلیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں دیتے لگی اپنی رحمت میں. اس لیے ہم پوری انسانیت کو امت مسلمان کو بالخصوص گزارش کرتے ہیں اس دن میں اور کوئی مسئلہ نہ ہو. ساروں کے ہاتھوں میں سب جھنڈے ہو جشن عید میلاد کے نعرے لگاتے خوشی کا اظہار کریں. دنیا کو پتہ چلے محبوب عاشق ہر کونے میں کونے کونے میں محبوب کریم کی میلاد منا رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا سر، اکثر احادیث میں ہم نے سنا ہے کہ جس دن پیدائش ہوئی تھی اسی دن ولادت کے دن نہیں وہی دن یہاں دنیا سے پردہ جو ہے انہوں نے کیا تھا. اس پر تھوڑی روشنی اگر ہے کی روشنی آدمی آتا ہے وصال جاری ہوئی ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے، صدیق زندہ ہے، نبی زندہ ہے. پورے انسان جو قبر میں رکھتے ہیں سارے وہ ظاہر پردہ ہوتے حقیقت زندہ ہوتے. وہ سردار انبیاء ہے، وہ حیات النبی ہیں. ہمارا ایمان ہے وصال کا غم وہ مرا ہے جس کا مر گیا. ہمارا نبی زندہ ہے، انشاءاللہ زندہ رہے گا. اس کی خوشی ہمیں منانی چاہیے. ربیع الاول کو ہم اس لیے مانا دیں گے سرکار کے آمد کا سلسلہ ہے. ہم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جیسے میں حاملہ ہوئی تو میرے پاس ہر مہینے میں مختلف انبیاء آتے تھے. کبھی دادا اعظم علیہ السلام کوئی اور نبی. اور جو ولادت کے دن یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ بہت سے فرشتے زمین پر آ گئے تھے. اور اس طرح کی کیفیت کیا تھی آپ کی روشنی حدیث کی روشنی؟ جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے جھنڈا بیت اللہ سے لگایا، بیت المقدس میں لگایا، مختلف جگہوں پہ اس نے عظیم میں جھنڈا لگایا محبوب آمد کی خوشی میں. جو آپ آقا کی آمد بھی اسی رات ہم آمنہ فرماتی ہیں میرے پاس عجیب غریب حسین عورتیں میرے پاس آ گئی. ایک طرف بیوی آسیہ، ایک طرف بیوی مریم، ایک طرف ماں حوا. تعارف کیا ہم حوا میں دادی ہوں تو ہماری پورے انسان کی دادی ہوں. اور میں نے زیارت کی بھی، میرے پاس نور آیا تھا. نبی کا نور میرے پاس ٹھہرا تھا. ابھی اس دنیا میں آ رہے ہیں ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں آپ کی خدمت میں. ہم حوا بھی زیارت کے لیے آئے آمنہ کے پاس. بیوی مریم نے عرض کیا ہم آمنہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں، بغیر شوہر کے میں نے عیسیٰ کو جنم دیا. لیکن مجھے اللہ کا حکم ہے قیامت حشر میں قیامت کے بعد جنت میں اس کی بیوی ہوں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور تیسری عورت بیوی آسیہ کا رہا تھا جو فرعون کی گھر والی تھی. فرعون جو آپ کو خدا کہلاتا تھا وہ اللہ کی پیاری بندی تھی. اسی نے کبھی اس کو خدا نہیں مانا. وہ اللہ کی نماز پڑھتی تھی، فرما برداری کرتی تھی. اتنے تک اس فرعون کے ہاتھوں میں کل لگاتے تھے مجھے خدا مانو، میرا خدا ایک ہے. آسیہ فرماتی ہیں مجھے اللہ پاک نے خوشخبری دی ہے کہ جنت میں پیارا شوہر محمد ہوگا. میں بھی اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. ہم آمنہ فرماتی ہیں میں مکے میں بیٹھی تھی. کسرا جو بھی ملک ہے ہمارا، ابھی جو سپر طاقت امریکہ ہے وہ سپر طاقت اس دور میں اس کے نیت جو 14 میرے تھے وہ فلمیں میں نے مکے سے دیکھے. اور جو دیوار کوٹ کا بڑا بڑا 100 فٹ یا 50 فٹ لمبا وہ اس کی دیوار کی میں یہاں سے دیکھی. ایران میں مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے. ہزاروں سال سے آگ کبھی بجھی نہیں تھی. اسی رات بجھ گئی جب آقا نام تشریف لائے. یہ ہماری بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ کرامت اللہ پر سے دکھائی. پہلی جو ہے وہ ہماری مومن ہوا ہے، اس کے بعد سارے انسانوں کی ماں امنا ہے، اور جو نبی کریم کے حرم ہے وہ بھی ہماری مائیں ہیں. الحمدللہ کافی معجزات رونما ہوئے سرکار کے آنے پر. ابھی تک مقصد کرتے ہیں کہ پھر آگے بھی کچھ علماء بیان کریں گے. آپ لوگ عاشقان رسول ہیں، تو جیسے عید الفطر آتی ہے اور عید الاضحیٰ آتی ہے، اس سے بڑھ کر اس میں کیا کیا مطلب گھروں میں جا کر کرتے ہیں اس دن جب میلاد النبی کو؟ وہ عیدیں ہیں لیکن اس کے صدقے بھی نہیں ہیں. تو اس دن قرآن خوانی کراتے ہیں، صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں، درود پاک کا ہر گھر میں آج کے مصطفیٰ درود پاک کی محفل کرتے ہیں، اور لنگر کا انتظام کرتے ہیں، میٹھا پانی چلاتے ہیں، محلے کے بچوں کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. میٹھی دیکھی لنگر کو چلا کے میٹھا لنگر میٹھی ہی رہی ہے ہماری. اسی لیے جتنی خوشی کی جائے، الحمدللہ کوئی گھر ایسا بد نصیب ہوگا جس میں یہ خوشی نہ ہو. ہمارے ایمان نے ہر گھر میں گرمی کو خوشی مناتا ہے. سر عید میلاد النبی کا روزہ بھی ہوتا ہے؟ ضرورت ہوتا ہے. روزے بھی رکھتے ہیں خوشی میں، اسی دن جس میں اجازت ہے علماء کے. اسی دن بڑا کچھ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. ہاں بہت لوگ ہیں. یہ ہمارے نبی کے سنت ہے. سنت. اچھا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی روزہ رکھتے تھے. عرب میں ابھی بھی رواج ہے. آپ اللہ پاک بیت اللہ مسجد نبی کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں سومر پیر کا دن جمعرات، ابھی تک وہ روزہ ہر ہفتے ہم سال رکھتے ہیں، ہر ہفتے رکھتے ہیں. وہ سبحان اللہ. آقا کی ولادت کا پیر ہے جمعرات. اچھا، آقا کی ولادت کا دن وہ منڈے تھا، مطلب پیر کا دن. اسی وجہ سے وہاں سے صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر عرب میں بالکل پابند سے رکھتے ہیں. آپ جائیں گے حرم میں، آپ کو افطاری کے لیے وہاں سامان اور دن ہوتا ہے. اکثر جو پیر جمعرات ہوتا ہے لوگ لے آتے ہیں، دستخوان لگاتے ہیں افطاری کے لیے. سبحان. وہ عرب میں رکھتے ہیں، سرکار میں رکھا، صحابہ کا رکھا، اس کی سنت ہم ادا کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ضروری نہیں، فرض نہیں ہے، رکھے کا ثواب ہے، نہیں گناہ نہیں ہے. کوئی ایسا میسج جو آپ عام لوگوں تک پہنچانا چاہیں، کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی بہت سے فرقے واریت ہوتے ہیں. آپ اہل سنت سے وابستہ ہیں اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا جشن مناتے ہیں ولادت کے دن. کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو نہیں مناتی، تو آپ کا جنرل کوئی ایسا میسج ہو کہ آقا کی ولادت کو کس طرح سے منانا چاہیے، وہ ذرا پیش کرو. ہمارے ہم محبت والے لوگ ہیں، ہمیں نفرت کسی سے نہیں ہے. تو میسج یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، جھوٹ مت بولو، جتنا ہو سکے ہر انسان میں بھلائی کریں، کسی کے کام آئیں. بالخصوص یتیم غربا بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کی خدمت کرنا ہمارے آقا کی سنت ہے. جتنے بے سارا لوگ ہیں ان کو سہارا دیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم عملی طرح میں پیغام دے گئے ہیں. اس نے جتنی شادی کی ہیں بیوہ عورتوں سے کی ہے، ان کا سہارا بننے کے لیے. چاہتے ہیں پوری دنیا کی عورت میں کیا بھی رکھا کرنے کے لیے. ایک عورت ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ، وہ کنواری تھی، اس پر اللہ نے حکم دیا، اس نے میرا سے کیا ہے کنواری عورت سے. باقی جو حرم ہے سارے بیوہ ہوتے ہیں. یہ ہمیں نشے جی ہم بھی غریب عورتوں کا سہارا بنے، یتیموں کا سہارا بنے، دکھی انسانوں کی مدد کریں. اکثر میراث یہی ہے. سبحان اللہ. کسی سے نفرت نہ کریں. کوئی بھی مخلوق ہو، ہندو ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی مذہب ہے، ہمیں انسانیت کا احترام کرنا ہے. انسانیت کا احترام کرنا ہے. اور کیا نہیں پیغام دیا ہے. دیکھیں جی، عاشقان رسول حضرت مولانا یار محمد سریانی صاحب جو کہ عاشقان رسول ہیں، اور ان کی گفتگو آپ نے مختصر سی سنی ہوگی، اور اس دن کی جتنی تعریف کی جائے بہت کم ہے. عاشقان رسول جس طرح سے اس دن کو جوش و خروش سے اور عقیدت سے مناتے ہیں، صرف اس لیے کہ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کا دن پیدائش کا دن ہے. اور یہ بہت بڑی خوشخبری تھی زمین و آسمان کے فرشتوں اور تمام انسانیت کے لیے، کیونکہ آخری نبی تھے اور اللہ کے محبوب تھے. بہت خوبصورت تھے، انتہا خوبصورتی تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو
उन लड़कियों ने देखकर अपनी उंगलियां काटी थी, मगर आकाए दो जहां के साथ जो रहने वाले थे, जिन्होंने दीदार किया, उन्होंने अपने सर तक कलम करवा दिए। जितनी तारीफें करें बहुत कम है। आज का दिन बड़े जोश व खरूश और अकीदत के साथ मनाना चाहिए और आकाए दो जहां की जो सुन्नतें हैं वो पूरी करनी चाहिए। जिस तरह से हजरत ने बताया कि आकाए दो जहां बेवा औरतों का ज्यादा ख्याल रखते थे और उन्हीं से शादियां करना और वो पसंद करते थे क्योंकि उनका सहारा बनना चाहिए। तो तमाम जितने भी इंसान हैं सबको आज का दिन मुबारक हो, क्योंकि आज ईद मिलादुल नबी है, सबसे बड़ी ईद है। आज का दिन प्यार मोहब्बत और इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटें, नफरतों को खत्म करें, क्योंकि ये दिन पैगाम देता है कि इस दिन मोहब्बत पैदा करें, बिला तफरीक, बिला फिरके वारियत, बिला मजहब, हर इंसान के साथ अच्छा सलूक बरतें, क्योंकि आज का दिन बहुत ही जबरदस्त दिन है। और आज दुरूद व सलात पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह। इस तरह दुरूद व पाक जो पढ़े जाते हैं तो वो आसमानों तक पहुंच जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।